السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پچھلے درس میں پہلا اصول وہ ہم نے ختم کیا، تو آج دوسرا اصول دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا۔ تو پہلا اصول تھا معرفت الہی، اور یہ دوسرا اصول ہے معرفت دین، کہ دین کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہمیں اسلام کے بارے میں علم ہے؟ تو یہ معرفت بھی ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے، اور اس کو جاننے کے لیے آپ کے پاس علم ہو، دلائل کے ساتھ آپ اس کو جانتے ہوں، تاکہ کل آپ کسی کو دین کے بارے میں بتاتے ہیں تو بتانے سے پہلے آپ کے پاس بھی علم ہونا چاہیے، اور آپ جب اس دین پر عمل کر رہے ہیں تو عمل سے پہلے آپ کے پاس بھی اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ کسی کو بتانا ہے تو پھر بھی آپ کچھ جانتے ہوں گے تو کسی کو بتا سکیں گے۔ تو دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا۔ دین اسلام کیا ہے؟ توحید الہی کو دل و جان سے اپناتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مطیع و سپرد کرنا، اور اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے اس کا فرما بردار رہنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ دین ہے۔ یعنی یہاں پر جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان توحید الہی کو سمجھے، اس کو پتہ ہو کہ توحید الہی کیا ہے۔ تو وہ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے، تو آپ جانتے ہیں۔ جب آپ نے توحید کو جان لیا تو اب اس کے بعد اپنے آپ کو اس اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو اس کا فرما بردار بنا لیں۔ اس نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو بسر کریں، اور کبھی بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کبھی شرک نہ کریں۔ جب یہ چیز آپ اختیار کر لیتے ہیں، توحید کی آپ کو سمجھ آ گئی، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اب جیسے میرا رب مجھے حکم دے گا، جو کرنے کا حکم دے گا وہ کروں گا، جس سے روکے گا اس سے رک جاؤں گا، اور کبھی بھی اپنی زندگی میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ تو الحمدللہ آپ دین اسلام میں آ گئے، آپ نے دین کو سمجھ لیا، اور آپ کی زندگی پھر اس دین کے مطابق گزر رہی ہے۔ اب دین اسلام کے مزید اس کو سمجھنے کے لیے کچھ درجات ہیں، پھر آگے دین اسلام کے کچھ ارکان ہیں، ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ دین اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو اس کے 3 درجے ہیں دین کے۔ پہلا درجہ اسلام، دوسرا درجہ ایمان، اور تیسرا درجہ احسان۔ تو یہ 3 درجے ہیں اس کے۔ آگے پھر یہ جو 3 درجے ہیں، ان 3 درجوں میں سے ہر درجے کے بھی آگے کچھ ارکان ہیں۔ جیسے اسلام ہے تو اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ 5 ارکان، جس میں پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا، شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے یہ پہلا رکن۔ اس کے بعد دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا،
پھر تیسرا رکن ہے زکوٰۃ دینا، پھر چوتھا رکن ہے رمضان المبارک اس کے روزے رکھنا، اور پانچواں رکن ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اب یہ جو ارکان اسلام ہیں اس کے اوپر دلائل ہیں، اور دلائل قرآن حکیم سے۔ دین اسلام کا جو پہلا رکن ہے توحید، شہادت توحید، شہادت جو ہے، شہادتین، دو چیزیں ہیں اس میں شہادت میں، پہلی چیز توحید اور دوسری چیز رسالت۔ تو توحید میں اس کے لیے جو دلیل ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور یہی گواہی سب فرشتوں نے اور سب اہل علم نے بھی دی ہے، اور وہ انصاف پر قائم ہے۔ اس زبردست حکیم کے سوا حقیقت میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ تو شہادت توحید میں اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک نفی ہے اور دوسرا اثبات ہے۔ نفی اس بات کی لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت آپ نے لوگوں کو دی، یہ دین جب آپ لے کر آئے تو اس وقت کتنے ادیان تھے، اور اس وقت کے لوگوں نے کتنے اپنے معبود بنا رکھے تھے۔ باہر کسی کی کیا بات کرنی، صرف مکہ ہی کے اندر بیت اللہ کے اندر 360 لوگوں نے اپنے معبود بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ تو ضروری تھا کہ سب سے پہلے اس بات کا انکار لوگوں سے کروایا جائے کہ جنہیں وہ اپنا معبود مانتے تھے، جنہیں وہ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، تو پہلے تو ان کی جو محبت اور ان کی جو عقیدت ان کے دلوں میں سمائی ہوئی تھی، اس کا دلوں سے نکالنا بہت ضروری تھا، کیونکہ جب تک یہ لوگوں کے دلوں سے یہ چیز نہ جاتی، دل و دماغ سے یہ چیز خارج نہ ہوتی، اس وقت تک حقیقی معبود کو ماننا، سمجھنا، اس کی عقیدت، اس کا احترام، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، وہ اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھانا شاید لوگوں کے لیے وہ آسان نہیں تھا۔ تو اس لیے سب سے پہلے انکار ان جھوٹے الہوں کا، باطل معبودوں کا، وہ ضروری تھا۔ اس لیے لا الہ کی نفی، پھر اس کے بعد اثبات ہے کون ہے الہ۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے الہ کہ جنہیں لوگ اپنا معبود بنا کے بیٹھے، تو پھر کون ہے؟ پھر اس کا تعارف الا اللہ، وہ اللہ ہے۔ تو یہ شہادت توحید دین اسلام کے 5 ارکان میں سے پہلا رکن، جس کا اقرار ضروری ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت وہی معبود برحق ہے۔ معبود چکے لوگوں کے نزدیک بہت سے ہیں، لیکن معبود برحق کون ہے؟ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، جو ہماری ضروریات، ہماری حاجات کو پورا کرتا ہے، تو وہی معبود برحق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کا اس پوری کائنات کی تخلیق میں کوئی ان کا کوئی کردار، کوئی ان کا کوئی حصہ۔ آسمان بنانے والا اللہ ہے، زمینیں بنانے والا اللہ ہے، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ساری مخلوق، جس مخلوق کو دیکھتے جاؤ تو سوال بھی کرو گے تو کون ہے؟ کہیں گے جی
سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمینوں سے کھیتیاں اگانے والا اللہ ہے، آسمانوں سے بارشیں برسانے والا اللہ ہے، دن رات کو لانے لے جانے والا وہ اللہ ہے۔ کوئی ان کے بنائے ہوئے معبودوں میں سے ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کرنے کے لائق یا قابل ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر معبود برحق وہ صرف اللہ ہے۔ تو یہ توحید اور توحید کا یہ شہادت اور شہادت توحید اور اس کے یہ دونوں حصے، یہ جاننا ہر مومن اور مسلمان کے لیے وہ ضروری ہے، وہ جانتا ہو اس کو، اس کا علم ہو اس کے پاس۔ اس کے بعد اس کے اوپر مزید قرآن حکیم کی آیات بطور دلائل کہ یہ جو بات کہی گئی ہے، اور یہاں ایک اور چیز بھی اس آیت کے ضمن میں بیان کریں گے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، کہ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ نے یہ گواہی دی، اور اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے وہ اولو العلم، اولو العلم، علم والے، اور علم والوں میں سب سے پہلے انبیاء رسول، اور انبیاء اور رسول کے بعد پھر پوری دنیا میں ہر وہ شخص کہ جو صحیح معنوں میں قرآن کا علم رکھتا ہے، قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے، الحمدللہ وہ بھی توحید ہی کی گواہی دیتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو عالم کہے اور وہ توحید کو نہ جانتا ہو، توحید نہ بیان کرتا ہو، اور توحید کے بارے میں اس کی سوجھ بوجھ وہ درست نہ ہو، تو وہ عالم نہیں ہے۔ تو حقیقی عالم وہ ہے کہ جو توحید کا علم رکھتا ہے، توحید کی گواہی دیتا ہے، توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، تو وہ حقیقی معنوں میں۔ اور پھر ان کی یہ تعریف کہ یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے بعد فرشتوں کی گواہی اور پھر اہل علم کی گواہی کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ حقیقی معبود کون ہے۔ پھر اس پر مزید یہ قرآن حکیم کی یہ 2 مقام سے آیات بھی مزید بیان ہوئی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اب اس شہادت کی تفسیر و تشریح اللہ تعالیٰ نے اپنے فرامین میں واضح طور پر بیان کی ہے، اور یہ ارشاد سورہ زخرف کا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے سب سے پہلے باپ کا تذکرہ باپ کو، اور پھر اپنی قوم کو یہ کہا کہ بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں۔ یہ ہے لا الہ، لا الہ کی تفسیر کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ ان تمام جھوٹے معبودوں کا انکار، اور اس کے بعد پھر آپ اس بات کے طور پر کہتے ہیں اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کا قول کہ جو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ بھئی میں ان سے بری ہوں، یہ ہے لا الہ، یعنی انکار کر دیا سب کا۔ پھر بطور الا اللہ کیا کہا؟ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین۔ یہ جملہ ہے اس جگہ پر الا اللہ کے کہ بھی میرا معبود تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اسی نے مجھے راہ دکھائی، جو مجھے راہ دکھانے والا ہے وہ میرا الہ ہے، یہ میرا الہ نہیں، یہ میرے الہ نہیں ہے جن کو تم نے الہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے جو قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے۔ یہ ہے لا الہ کہ کوئی معبود نہیں، جنہیں تم معبود بنا کے بیٹھے ہو ان سے میں بری ہوں۔ ان سے برات کا اظہار کرنا، جھوٹے معبودوں سے برات کا اعلان کرنا، یہ لا الہ ہے۔ اور حقیقی معبود کا اس کی کسی صفت کے ساتھ اقرار کرنا، یہ اثبات،
الا الذی، یہ ہے الا اللہ کی جگہ، الذی فطرنی، کون ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ فإنہ سیہدین، اور مجھے تو راہ بھی وہی دکھائے گا۔ اور پھر آگے جو ہے یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنے باپ اور اپنی قوم کو بلکہ اپنے آنے والی نسل کے لیے بھی یہی بات چھوڑ گئے، یہ پیغام اپنے آنے والی نسل کے لیے بھی یہی چھوڑ دیا کہ بھئی کل کو میری جو اولاد آئے تو وہ میری اس بات کو یاد رکھے کہ کہیں کوئی گمراہ نہ ہو جائے۔ تو یہ حق ادا کیا ایک رسول نے، ایک نبی نے، اور چونکہ اہل علم کے پیچھے بات ہوئی ہے تو علم میں انبیاء اور رسول انہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ کسی ایک عام عالم کا نہیں ہو سکتا، تو اپنے اس علم کی روشنی میں بھی جو اللہ نے انہیں دیا اس بات کو واضح کر دیا۔ اس کے بعد توحید کے اوپر ہی، اسی شہادت توحید کے اوپر ہی ایک اور دلیل آل عمران سے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، یہ بھی لا الہ الا اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے کہو کہ آؤ ہم اس بات کے اوپر جو ہے اکٹھے ہو جائیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان بات یکساں ہے، یعنی یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا اہل کتاب ہیں۔ یہودی بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حقیقی معبود اللہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، جیسے آج ہمارے بھی کئی مسلمان شرک میں مبتلا ہو گئے، تو ایسے وہ بھی شرک میں مبتلا ہوئے، لیکن وہ جانتے ہیں۔ تو آپ ان سے کہیں کہ آؤ بھائی اس بات پر اکٹھے ہو جائیں، کیا کہ اللہ نعبد، یہ ہے لا الہ، یہ ہے لا الہ الا کی تفسیر۔ اللہ نعبد کہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں، پھر الا اللہ، وہی جملہ یہاں پر وَإِلَّا اللَّهِ، اور کس کی عبادت کرنی ہے؟ حقیقی معبود اللہ کی۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ شہادت توحید کی تفسیر ہے ان آیتوں کے اندر۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اور مزید اس کے اندر جو تھوڑی وضاحت ہے وہ یہ کہ ہم میں سے بعض کو رب نہ بنا لیں، کہ یہ نہیں ہے کہ فلاں رب ہے، فلاں رب ہے، فلاں رب ہے، فلاں رب ہے، رب ایک ہی ہے، اور اس کی تعریف اور اس کا تعارف وہ معرفت الہی میں ہو گیا، تو وہ رب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہیں اٹھا کر رب بنا دیں، تو کوئی رب نہیں، رب ایک ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو رب مت بناؤ۔ پھر اگر تم اس بات کو نہیں مانتے، یعنی یہ اہل کتاب سے پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ان چیزوں کو تم نہیں مانتے تو پھر گواہ رہو تم کہ تم اگر گمراہی کی طرف چلے گئے ہو تو ہم اس گمراہی کی طرف نہیں آئیں گے، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب کو یہاں پر بات واضح کر دی کہ عقیدہ توحید، شہادت توحید، یہاں پر اگر کسی جگہ پر کوئی غلطی کرتا ہے یا ناانصافی سے کام لیتا ہے یا شرک کرتا ہے تو پھر ان کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں، برات کا اعلان۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان معرفت الہی رکھنے والے اور شہادت توحید کو جاننے والے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کرنے کے خواہاں، اس کی کوشش، جستجو، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اس پر قائم اور دائم۔ تو یہ شہادت توحید کے اوپر قرآن کے یہ دو مختلف جگہوں سے یہاں پر یہ بطور دلیل جو ہے وہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو یہ شہادتین میں سے شہادت توحید۔ اس کے بعد دوسری شہادت ہے شہادت رسالت۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔
کہ اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور دلیل لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں. اور پھر اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ خواہش مند ہے، ایمان والوں کے لیے وہ بڑا شفیق اور رحیم ہے. ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی اس آیت کے اندر. ایک تو یہ تعارف ان لوگوں کو کروایا کہ جن لوگوں میں آپ تشریف لائے، اہل مکہ میں آپ تشریف لائے، تو ان کو بتایا کہ تم جانتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم ہی میں سے آئیں. یا اس طرح بھی ہے کہ آپ انسانوں ہی میں سے آئے، چونکہ پوری انسانیت کے لیے آپ آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت اللہ نے آپ کو دی، تو آپ انسانوں میں سے، آپ نہ تو فرشتوں میں سے ہیں نہ آپ جنات میں سے ہیں، آپ انسانوں میں سے ہیں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. اور جب لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے تو اب ہر ایک پر لازم ہے اور فرض ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں. اور پھر آپ کی یہ تعریف ہے کہ وہ تو آپ کے ہمدرد ہیں، آپ لوگوں کی طرف نبی بن کر آئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آپ کو بھیجا گیا ہے. اور آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ کسی نقصان کی طرف جائیں، کہ لوگ اپنے آپ کو کہیں جہنم کی طرف لے کر جائیں. آپ اس بات پر بڑی محنت کرتے، بڑے اخلاص کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے اور لوگوں کو سمجھاتے کہ دیکھو میری اور تمہاری مثال ایسے کہ جیسے کوئی ایک چراغ جل رہا ہو اور پتنگے جو ہیں وہ اس آگ کے اوپر گرتے ہیں اور آگ میں جلتے ہیں. تو فرمایا یہ مثال ہے کہ جہنم کی آگ، تم لوگ اس کی طرف جاتے ہو اور میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے ادھر سے کھینچتا ہوں کہ تم اس آگ میں نہ گر جاؤ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ شفیق اور رحیم، خاص کر مومنوں کے ساتھ، جو جیسے یہاں تذکرہ ہوا ہے مومنوں کے ساتھ کہ جو اس بات کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور آپ اس بات کی کوشش میں ہوتے کہ کوئی بھی بندہ جہنم کی راہ پر نہ جائے. حتیٰ کہ آپ نے غیر مسلموں کی اصلاح کے لیے بڑے اخلاص کے ساتھ آپ نے دعوت دی، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان کی اصلاح کے لیے آپ نے دن رات ایک کیا. آپ تو اتنے حریص ہوتے کہ اگر کوئی آپ کی بات پر ایمان نہ لاتا تو آپ بڑے رنجیدہ ہو جاتے، اور اتنے رنجیدہ ہو جاتے کہ گویا آپ اس رنج اور غم کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اس لیے قرآن میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اتنے غمزدہ ہو جاتے ہیں اس معاملے میں کہ اگر کوئی آپ پر ایمان نہیں لاتا تو آپ اتنا غم کرتے ہیں، اتنا افسوس کرتے ہیں کہ کہیں آپ ہلاک ہی نہ ہو جائیں. تو یہ چیز یعنی ظاہر کرتی ہے کہ آپ لوگوں کے ایمان لانے کے لیے کتنے حریص تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ صفات ہیں تو اس لائق ہیں کہ ان کی رسالت مانی جائے اور تسلیم کی جائے. اور پھر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی جو شہادت دینا ہے، کہ صرف زبان سے ہی شہادت دے دینا کافی نہیں کہ ایک بندہ بس زبان سے کہہ دے کہ جی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، جی رسول مانتا ہوں، اور زبان سے یہ محبت کا دعویٰ کر کے اب وہ یہ سمجھے کہ اس نے اس شہادت کا حق ادا کر دیا ہے. تو نہیں، حقیقی
शहादत देने वाला कौन है, हकीकी मानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मानने वाला कौन है, उसकी कुछ निशानियां हैं। वो क्या है? सबसे पहली बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम हैं उसकी इताअत की जाए। ये नहीं कि सिर्फ ज़ुबानी कह दिया जी कि हम, जैसे हमारे मुल्कों में होता है ना, ग़ुलाम हैं रसूल के ग़ुलाम हैं, तो अगर कोई ऐसे नारे लगा रहा है तो क्या मतलब कि ठीक है ये वाकई ग़ुलाम है, वाकई ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाला है। शहादत रसूल, शहादत रिसालत उसकी गवाही जो दे रहा है रिसालत की, ये बंदा दुरुस्त बात कर रहा है? नहीं, देखा जाएगा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करता है कि नहीं करता। तो इताअत, जो हुक्म आपने दिए हैं, और उसके बाद दूसरी चीज़, आपने जो खबर भी दी है उसकी तस्दीक की जाए। जो भी आपने खबर दे दी, आपने खबर दे दी है क़यामत के बारे में, आपने खबर दे दी है कब्र के बारे में, आपने खबर दे दी है जन्नत और जहन्नम के बारे में, आपने खबर दे दी है रब्बे कायनात के बारे में, आपने खबर दी है फरिश्तों के बारे में, आपने खबर दी है आने वाले वक्त के कुछ मामलात की। तो जो भी खबरें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, उन तमाम खबरों की तस्दीक करना, मानना कि बिल्कुल हम मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, हम उस खबर की हम तस्दीक करते हैं। हमें आपने खबर दी है कि भाई क़यामत के करीब जैसे बहुत सी निशानियों का बयान हुआ है, वो खबरें हैं, तो हम उनको मानते हैं। और देखिए सुबहान अल्लाह, जो खबरें आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, उसकी बहुत सी उन बातों को पूरा होता हुआ आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और उस वक़्त में जब आपने सहाबा को वो खबरें दी थी, तो सहाबा ने ताज्जुब का इजहार किया था कि ऐसा भी होगा कि हम एक दूसरे को कत्ल करेंगे, क्या ऐसा भी होगा कि जहालत हो जाएगी, कैसे जहालत हो जाएगी, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे आगे पढ़ाएंगे, ऐसे भी होगा कि एक वक्त में ये फहाशियाँ, बेहयाइयाँ, ये सब कुछ होगा। आज से 1400 साल पहले की वो हदीसें आप उठाकर देख लें, और वो आज मिनो अन जैसे हदीसों में मौजूद है, वो बातें आज मिनो अन आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे। तो उस वक़्त सहाबा ने अगरचे ताज्जुब हुआ, लेकिन तस्दीक की कि होगा, आपने जो कहा है बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो हमारा ये ईमान है कि आगे जो अभी कुछ चीज़ें नहीं आई वो वैसे ही होगा जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बर दी। तो तस्दीक करें। बाज़ लोग कुछ चीज़ों में कहते हैं कि यार ये कैसे होगा, समझ नहीं आती कैसे होगा। जैसे एक हदीस में है कि एक वक्त आएगा कि यह दुनिया, इसकी सारी तरक्की जैसे है, जैसे आज ये दुनिया बड़ी तरक्की पर है, तो ज़माना अपनी असल की तरफ लौटेगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम महदी आएंगे, तो ये वाला दौर वो बंदूकों, तोपों, एटम बम वाला दौर नहीं होगा, तलवारों का दौर होगा। आज किसी आम बंदे को ये बात करें तो वो कहेगा ये कैसे होगा, दुनिया तो मज़ीद तरक्की कर रही है, मज़ीद टेक्नोलॉजी आ रही है, और मज़ीद जो है इंसान ऊपर जा रहा है। अभी तो चाँद के ऊपर जनाब घर बसाने की बातें हो रही हैं, अभी तो ये बातें हो रही हैं कि जनाब चाँद के ऊपर भी ज़मीनें बिकेंगी, वहाँ पर भी कोई प्रॉपर्टी डीलर जाके शायद अपने जनाब वहाँ पर काम शुरू करें, और वहाँ भी लोग जाया करेंगे जी मैंने चाँद के ऊपर प्रॉपर्टी ख़रीद रखी है। हाँ, ये बातें हो रही हैं।
اب ایسے بندے کو آپ یہ بات کہیں کہ بھائی یہ سب کچھ، یہ تمہارے جہاز، یہ تمہاری ترقی، یہ ٹیکنالوجی، تمہارا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ایک دن، تو وہ نہیں مانے گا۔ لیکن جس کے پاس یہ علم ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وہ گواہی دیتا ہے، تو وہ کہے گا بھائی جب میرے نبی نے یہ بات کی ہے تو پھر یہ ہوگی، وہ تصدیق کرے گا۔ تو لہذا تصدیق کرنا۔ اس کے بعد اگلی تیسری بات جو یہاں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا اور منع کیا ہے اس سے قطعی اجتناب کیا جائے۔ یہ ہے بندہ کہ جس نے رسالت کی گواہی دی، منع کر دیا آپ کو اور ہمیں شراب نہیں پینی، تو اب شراب کوئی پیے تو کیا خیال ہے اس کی؟ یہ شہادت مضبوط ہے، اس کی شہادت درست ہے؟ ایک بندہ سود کھائے، حرام کھائے، ظلم کرے، جن چیزوں سے محمد کریم نے منع کیا اور روک دیا، آپ نے منع کیا، اب یہ داڑھی مت مونڈو۔ اب لوگ آپ دیکھتے ہی ہیں کتنے لوگ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں، بلکہ جو عمل کر رہا ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور اس کو عجیب نظروں سے دیکھیں گے۔ ہاں تو شکر آپ بیٹھے ہی داڑھیوں والے ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی اکثریت کدھر ہے؟ آپ کی اکثریت وہ مان رہی ہے؟ نہیں، کیا لکھا ہے؟ قطعی اجتناب اس چیز سے جسے منع کر دیا، اللہ کے نبی نے روک دیا، یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، بس اس سے رک جانا ہے۔ تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ آپ ایسا کرو، لیکن ہم نے اپنے دل کے چاہنے کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ ہمیں منع کر دیا، عورتوں کو منع کر دیا بغیر پردے کے گھر سے باہر نہ نکلیں، مردوں کو منع کر دیا کہ بھئی تم نے نامحرم عورتوں کی طرف نظر نہیں اٹھانی، منع کر دیا کہ مرد و خواتین آپس میں اختلاط نہ کریں۔ تو جو چیزوں سے منع کیا گیا ایک ایک چیز کو دیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ تو یہ ہے شہادت رسالت۔ اور پھر آخری بات اس ضمن میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف مشروع طریقہ ہی سے کی جائے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بھی باتیں ساری اہم ہیں اس میں۔ جہاں توحید کو اچھی طرح جاننا بہت ضروری ہے، تو اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت کے منصب کو اور آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کو اور آپ کی رسالت کا جو مشن ہے اس کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے مطابق عمل ہونا ضروری ہے۔ صرف زبانی کلامی بات ہی نہیں، عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ عبادت کیسے ہوگی، امام ابو حنیفہ کے طریقے پر، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ائمہ کے، یا اپنے خطیبوں کے، اپنے مولویوں کے، اپنے ملک، اپنے شہر کے، وہاں کے وضع کردہ جو طریقے ہیں اس کے مطابق عبادت ہوگی؟ نہیں، عبادت کا جو بھی طریقہ ہے دیکھا جائے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حج پر گئے تو صحابہ کو کہا خذوا عنی مناسککم، یہ جو حج کا جو بھی عمل تم میرا دیکھ رہے ہو مجھ سے لے لو اور اس کے مطابق تم نے حج کرنا ہے۔ آپ نے وضو کر کے لوگوں کو دکھایا کہ یہ دیکھو یہ ہے وضو، آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی کھڑے ہو کے کہ یہ دیکھ لو یہ ہے نماز، آپ نے صحابہ کو روزہ رکھتے ہوئے آپ نے روزہ رکھ کے صحابہ کو دکھایا یہ ہے روزہ رکھنا، یہ ہے روزہ کھولنا، صحابہ کے ذریعے زکوٰۃ دینا تعلیم دی آپ نے، یہ ہے زکوٰۃ دینا، اور بھی عبادات باقی جتنی بھی ہیں
سب بتا دیا کہ یہ ہے عبادت کا طریقہ۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا اور کہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رسول نہیں، اور عبادت کی بات آئے تو وہ جناب نماز پڑھ رہا ہے، حنفی نماز، وہ روزہ رکھ رہا ہے، افطاری کر رہا ہے، سحری کر رہا ہے حنفی ٹائم کے مطابق، حنفی ٹائم یہ ہے، تو یہ نہیں ہوگا۔ جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جس نے کر لیا تو الحمدللہ اس نے رسالت کی صحیح گواہی دی۔ اس کے بعد بھائیوں، اسلام کے جو باقی ارکان ہیں اس کے لیے جو دلیل ہے یہ قرآن حکیم کی 30ویں پارے کی سورۃ البینہ آیت نمبر 5، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ اس آیت میں اسلام کے 3 ارکان بیان ہو گئے، ایک توحید، اور دوسری اس کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے وہ نماز، اور تیسری جو چیز ہے وہ زکوٰۃ۔ یعنی اسلام کے تینوں ارکان جو ہیں وہ یہاں پر بیان ہو گئے۔ تو اسلام میں دین اسلام، جو دین تم نے اختیار کیا ہے، اس کی معرفت 3 درجات، پہلا درجہ اسلام، دوسرا درجہ ایمان، اور تیسرا درجہ احسان، اور آگے ان تینوں درجات کی آگے جو تقسیم ہوئی ہے اس میں اسلام اور اسلام کے 5 ارکان، اس میں توحید، اور توحید کے بعد توحید کے ساتھ شہادت رسالت، اور اس کے بعد پھر سب سے اہم ترین چیز نماز۔ نماز ضروری ہے، نماز اسلام کا رکن ہے، دین کا ستون ہے۔ جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس دین نہیں، تو لہذا یہ نماز۔ پھر تیسری چیز ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، اور یہ صاحب نصاب کہ جن کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اس آیت میں آ گئیں۔ پھر آگے روزے، تو سورۃ البقرہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، قرآن کی آیت سے روزوں کی فرضیت، اور روزے رمضان کے یہ روزے یہ دین اسلام کا چوتھا رکن، یہ رکن ہے۔ اور یہ صرف یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ صرف تم ہی پر نہیں ہے، یہ تم سے پہلی جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی یہ فرض تھا۔ ہاں اس کے اندر وقت کے تعین میں فرق ہوا ہے، لیکن روزے ان پر بھی تھے، روزے ہم پر بھی۔ وقت سے مراد یعنی آج ہمارا روزہ تو ہوتا ہے نا فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک، لیکن پہلے لوگوں کے جو روزے تو وہ طویل ہوا کرتے تھے، کہ اگر اس نے رات کو کھا لیا ہے عشاء کے وقت تو اب کب کھائے گا جا کے، سمجھ گئے نا؟ تو وہ 24 گھنٹے کے روزے، اور تمہارے روزے کبھی تو یہ 12 گھنٹے کا بھی رہ جاتا ہے جب سردیوں میں ہو، گرمیوں میں اگرچہ یہ 15-16 گھنٹے کا بن جاتا ہے۔ تو خیر، تو پہلی قوموں پر بھی روزے تھے، تم پر بھی فرض کر دیے گئے، ٹائم کی لمیٹیشن کم ہو گئی لیکن روزہ تم پر فرض ہے۔ تو یہ اسلام کا رکن۔ اس کے بعد 5ویں چیز وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو لوگوں پر حج فرض ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، جس کی استطاعت نہیں ہے اس پر حج نہیں ہے۔ حج صرف اس پر ہے جو صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، اور حج پر آنے جانے کے خرچے کی اس کی گنجائش اس کے پاس ہے، تو اس کے اوپر پھر حج فرض ہے۔ اور یہ حج بیت اللہ کا حج، مکہ میں جا کر بیت اللہ کا حج کرنا،
ویسے تو آج کل لوگوں نے اپنے ملکوں میں بھی حج بنا رکھے ہیں، مزاروں اور درباروں کے طواف کر کے، اور وہاں کے بھی لوگ اپنی طرف سے اس کو حج بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو چونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے، تو اللہ کی عبادات میں سے حج، یہ اللہ کی عبادت خاص اللہ ہی کے لیے، اور یہ حج کہاں ہوگا؟ بیت اللہ میں جا کر، اور اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ تو یہ اسلام کا 5واں رکن۔ تو یہ جو درجات ہیں، ان درجات میں سے ہم نے آج جو پڑھا ہے وہ اسلام کے 3 درجات میں سے ایک درجہ اسلام۔ تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں وہ آج ہم نے پڑھے ہیں۔ تو یہ 5 ارکان اگر آپ اس کی پابندی کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ دین اسلام پر ہیں۔ آپ اسلام کے اس دوسرے اصول کو جو پڑھ رہے ہیں اس کو آپ اس کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ نے دین اسلام کو اختیار کیا۔ اور اگر ہم یہاں کسی بھی جگہ پر کوئی غلطیاں اور کوتاہیاں اور سستیاں اور غفلتیں کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے دین میں نقص ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ دوسرا درجہ وہ پڑھیں گے، یعنی ایمان، پھر اس کے بعد تیسرا درجہ احسان، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو کل باذن اللہ تعالیٰ حدیث کا درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا